میرے معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی کا بقیہ حصہ۔ یہ کہہ کر پادری بھی دنیا سے رخصت ہوا۔ میں عرب پہنچنے کی تدبیر سوچنے میں لگا رہا، حتیٰ کہ قبیلہ بنی کلاب کے کچھ لوگ گموریا پہنچ گئے جو عرب سے تجارت کے لیے آئے تھے۔ ان سے میں نے کہا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو اور اس احسان کے بدلہ میں میری یہ بکریاں اور گائے لے لو۔ اس بات کو انہوں نے منظور کر لیا اور مجھے ساتھ لے کر چل دیے۔ میں نے اپنی بکریاں اور گائے ان کو دے دی۔ وہ مجھے وادی قرا لے گئے جو عرب ہی کا علاقہ ہے، مگر انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے اپنا غلام ظاہر کر کے فروخت کر دیا۔ جس شخص کے ہاتھ مجھے بیچا تھا اس نے مجھے مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا جو قبیلہ بنی قریظہ میں سے تھا۔ وہ مجھے مدینہ لے گیا۔ مدینہ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ بس یہی وہ شہر ہے جہاں میری مراد حاصل ہوگی، کیونکہ یہاں کھجوروں کے باغ بھی ہیں اور شہر کے دونوں طرف کنکریلی زمین بھی ہے۔ میں مدینہ میں اپنے آقا کے کام میں لگا رہا اور اسی اثنا میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ایک روز میں ایک درخت پر اپنے آقا کی باغ میں کام کر رہا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ خدا بنی کیلا کو غارت کرے۔ بنی کیلا سے مراد انصار ہیں۔ ابھی ابھی میں ان کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور اپنے کو نبی بتاتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور بے ہوشی کا سا عالم ہو گیا، حتیٰ کہ میں درخت سے گرنے کے قریب ہو گیا۔ بڑی اجلت کے ساتھ میں درخت سے اتر کر اپنے آقا کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے میرے منہ پر ایک تماشا مارا اور کہنے لگا، چل تو اپنا کام کر، تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ چنانچہ میں واپس ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ میرے دل میں بے چینی اور بے قراری تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ صبح جو بات سنی تھی اس کی حقیقت معلوم کروں۔ اور جس شخص کو میرے آقا کے چچا زاد بھائی نے مدعی نبوت بتایا ہے اس کو چل کر دیکھوں اور اس کی نبوت کو ان نشانیوں کے ذریعے جانچوں جو گموریا والی پادری نے بتائی تھی۔ چنانچہ جب شام ہو گئی اور مجھے کام سے فرصت ملی تو میں ایک خوان میں تازہ کھجوریں لے کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ صدقہ ہے جو آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے سے اٹھا لو کیونکہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم کھا لو۔ چنانچہ صحابہ علیہم اجمعین نے کھا لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی تو میں نے دیکھ لی۔ اس کے بعد میں چلا گیا اور پھر موقع پا کر کچھ کھجوریں جمع کر کے لایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے روانہ ہو کر مدینہ شہر میں تشریف لے جا چکے تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ ہدیہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب میں نے خاتم نبوت کے دیکھنے کا ارادہ کیا تو تیسری بار پھر حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بقیع میں تشریف رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور ختم نبوت دیکھنے کے لیے گھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا تو میرا مقصد سمجھ لیا اور خود بخود اپنی مبارک چادر اٹھا کر مجھے ختم نبوت دکھلا دی۔ میں اس پر جھک گیا اور اسے چومنا شروع کر دیا، اور چونکہ تینوں نشانیاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین ہو گیا اور اپنی مراد پالی تو فرط خوشی میں رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور اپنا پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عجیب معلوم ہوا کہ صحابہ علیہم اجمعین کو بھی سنوایا۔ اس کے بعد غلامی کے مشغلوں میں پھنسا رہا، حتیٰ کہ جنگ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ چنانچہ میں نے اس کی کوشش شروع کر دی اور اپنے آقا سے یہ معاملہ کر لیا کہ جب میں کھجور کے 300 درخت لگا دوں اور ان کی پرورش کر دوں حتیٰ کہ ان میں کھجوریں آ جائیں جو کھانے کے قابل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ 40 اوقیہ نقد سونا بھی ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ایک اوقیہ تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ یہ معاملہ کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ نے 300 پودے چندہ کر کے میرے لیے جمع کر دیے۔ جب پودے جمع ہو گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درخت ہم لگائیں گے، تم ایک پودا بھی مت لگانا۔ لہٰذا میں نے 300 کیاریاں بنا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے اور ان کیاریوں میں وہ پودے لگا دیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پودے دیتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کیاریوں میں رکھ رکھ کر مٹی بھرتے جاتے تھے۔ آپ نے جتنے بھی درخت لگائے تھے جو کہ 299 تھے، ان میں سے ایک بھی خراب نہ ہوا۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھنے میں آیا کہ اسی سال سب درخت پھل لے آئے مگر ایک درخت نہ پھلا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا۔ آپ نے اسے اکھاڑ کر دوبارہ اپنے دست مبارک سے لگا دیا۔ آپ کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ وہ درخت بھی اسی سال پھل لے آئے۔ اس کے بعد سونے کی ادائیگی کی مشکل اس طرح حل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کان میں سے تھوڑا سا سونا لایا گیا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فارسی غلام کہاں ہے جس نے اپنے آقا سے کتابت کی ہے، بلاؤ اسے۔ چنانچہ میں بلایا گیا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنا سونا مجھ پر واجب ہے اس کے سامنے اس ڈلی کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں اتنا وزن کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو۔ چنانچہ میں اسے لے کر اپنے آقا کے پاس پہنچا اور اس ڈلی کو تلوایا تو اسی سے 40 اوقیہ سونا ادا ہو گیا اور مجھے آزادی مل گئی۔ اب میں آزاد ہو گیا تو اسلام کے کاموں میں حصہ لینے لگا، اور آزادی کے بعد سب سے پہلا جو معرکہ پیش آیا یعنی غزوہ خندق، اس میں شریک ہوا، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ برابر ہر غزوہ میں شریک رہا۔ غزوہ خندق میں خندق بھی انہی کے مشورے سے کھودی گئی تھی۔ اللہ رب العزت
جس کو ہدایت سے نوازتے ہیں تو ہر حال اور فضا میں نواز دیتے ہیں۔